ہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں۔ گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ۔ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی۔ یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا۔ تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں۔ زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت بن کے آیا ہوں۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کامن گاؤں کی اس مسجد میں ابن عثیمین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اور اس مسجد کے ذمہ داروں کے تعاون سے آج کا یہ خوبصورت پروگرام مرتب ہوا، منعقد ہوا، اور آپ نے مجھ سے پہلے ابھی شیخ عبد الحسیب مدنی حفظہ اللہ کا خطاب بڑے ہی پردرد انداز میں دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا کی خطاب آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں سکون اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرا جو ٹاپک ہے، جو آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے چنا ہے، وہ ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے اور ہم سب سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے۔
ٹاپک یہ ہے کہ اپنی فیملی کو ہم دین سے کیسے جوڑیں. ہمیں سے ہر شخص ایک فیملی سے جڑا ہوا ہے، ایک پریوار سے جڑا ہوا ہے، اور اسلام میں فیملی کی بڑی اہمیت ہے. اسلام ہمیں اور آپ کو ایک فیملی لائف گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. دنیا کے بہت سارے مذاہب میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو انسان دنیا کے رشتے ناتوں سے دور ہو جائے، کٹ جائے، رہبانیت کی زندگی اختیار کر لے. اسلام نے اس نظریے کو کنڈیم کیا ہے. اسلام ہمیں فیملی لائف گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں اپنے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ بال بچے دار لوگ تھے، ان کی فیملی تھی، ان کے بچے تھے، ان کی اولاد تھی، ان کی بیویاں تھیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک فیملی لائف گزاری ہے. آپ ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اور آپ ایک بہترین شوہر بھی ہیں، ایک بہترین باپ بھی ہیں، ایک بہترین بھائی بھی ہیں، ایک بہترین گارجین بھی ہیں، ایک بھرپور آپ نے فیملی لائف گزاری ہے. میرے بھائی، ہماری جو یہ فیملی ہے یہ ہماری زندگی کا اٹریکشن ہوتی ہے. دنیا سے اگر فیملی کو نکال دیا جائے، بیوی کو نکال دیا جائے، بچوں کو نکال دیا جائے، دنیا میں بچے گا کیا؟ ہماری زندگی میں جو سکون ہے وہ انہی بیوی اور بچوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے، خوبصورتی ہے. تو فیملی یہ ضروری ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ فیملی کو دین سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے، فیملی کو دیندار بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیں سے ہر انسان اپنی فیملی کو خوش دیکھنا چاہتا ہے. ہماری دن بھر کی محنت اور تگ و دو کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے بال بچے سکون کی زندگی گزاریں، ہمارے بچوں کو ایک پرسکون زندگی ملے. اب یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہوگی کہ ہم دنیا کی 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی کے لیے اپنے بچوں کا ہم بھلا سوچیں، ان کا فیوچر، ان کا بھوشیہ، ان کا مستقبل ہم ان کے بارے میں سوچیں، اور آخرت کے بارے میں ہم نہ سوچیں. جبکہ دین پر اگر ہماری فیملی چلے گی اور دین ہمارے گھر اور پریوار میں آئے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت تو بنے گی بنے گی، دنیا بھی بن جائے گی. دین پر چلنے والا اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ دنیا میں اس کے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے گا، بڑی دولت آ جائے گی، بڑی لگزریس لائف ہو جائے گی، مگر اس بات کی گارنٹی ضرور ہے کہ دین پر چلنے والے کی زندگی میں سکون اور چین ہوگا، اس کی زندگی میں برکتیں ہوں گی، اس کی زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں ذہنی دباؤ نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ مومن ہے، ایمان والا ہے اور نیک عمل کرے گا، اللہ کی گارنٹی ہے کہ ہم اسے دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے، اسے دنیا میں ایک سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ اس کو ہم عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں، جب اولاد نیک ہوتی ہے اور نیک باپ ہوتا ہے تو جب باپ جنت میں جائے گا اور اولاد بھی اگر اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلے گی
تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اس اولاد کو بھی اس کے باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ دنیا میں جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں، جنت میں بھی اپنے پریوار کے ساتھ رہیں؟ یہ چیز کب ہوگی؟ جب ہم خود دیندار ہوں گے اور ہمارے بچے بھی دیندار ہوں گے۔ اللہ نے سورہ طور میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے، وہ خود نمازی، ان کے بچے بھی نمازی، وہ خود دیندار، ان کے بچے بھی دیندار، وہ خود آخرت کی فکر کرنے والے، ان کے بچے بھی آخرت کی فکر کرنے والے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے پریوار کو ہم ملا دیں گے۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ باپ اگر عمل کے اعتبار سے ہائی کلاس پر ہے، اعلیٰ درجے پر ہے، اور بیٹے کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے، کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہی ہے، اگر باپ دیندار اور باپ نمازی اور باپ متقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو باپ کے درجے تک جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہوگی، یہ اللہ کا کرم ہوگا۔ آج اپنے بچوں کے لیے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی پراپرٹی بناتا ہے، کوئی بینک میں پیسے اکٹھا کرتا ہے، کوئی اپنے بزنس کو آگے بڑھاتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد کسی دوسرے کے محتاج نہ ہوں۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کے دنیا کے فیوچر کے لیے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن اصل فیوچر تو آخرت ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے اپنے بچوں پر کیا انویسٹ کیا ہے؟ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا۔ یہ دونوں جب گزرے ایک بستی کے پاس سے، بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا تک ان کو نہیں کھلایا، دونوں تھکے ہارے بیٹھے تھے، ایک مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر اٹھے اور انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ بدتمیز لوگ ہیں، کنجوس اور بخیل لوگ ہیں، آپ کو کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیوار کو آپ نے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کا آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا، اس کی اجرت لے لینی چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ اے موسیٰ، وہ دیوار تو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اور ان دو یتیم بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا، اور اس نے دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کے رکھا تھا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان یتیم بچوں کا مال برباد نہ ہو، میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ کل جب وہ بچے بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تب وہ اپنا خزانہ حاصل کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حفظا بصلاح ابیہما، کہ ان دونوں یتیم بچوں کے مال کی حفاظت ان کی اپنی نیکی کی وجہ سے نہیں ہوئی، ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی۔ میرے بھائیو، آپ کی نیکی، آپ کا تقوی، آپ کی دینداری آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر ہماری زندگی گناہوں میں گزری ہے، ہماری زندگی غلط کاموں میں گزری ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد جو ہے اس کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر اپنے بچوں کا فیوچر، اپنی فیملی کا فیوچر ہم چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تقوی دار اور دیندار بنائیں۔ اس دنیا میں اللہ کے بندوں میں سب سے نیک بندے اللہ کے انبیاء تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسولوں کو بھی اپنے پریوار کی فکر تھی، ان کو بھی اپنی فیملی کی فکر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، جب نوح علیہ السلام کشتی پہ ایمان والوں کو لے کے آگے بڑھے، قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں چل رہی ہے، پانی کے بڑے بڑے تھپیڑے پہاڑوں کی طرح آ رہے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی صحیح سلامت چل رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ بیٹا اپنے باپ سے الگ تھا، وہ کشتی پہ سوار نہیں تھا۔ پکارا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے تو ہماری کشتی میں آ جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کے ساتھ مت ہو جا، تو ایمان والوں کے ساتھ آ جا، تو اس کشتی میں آ جا۔ حضرت نوح علیہ السلام جان رہے ہیں میرا بیٹا میرے اوپر ایمان نہیں لایا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، بیٹا غلط کام کر رہا ہے، مگر ایک باپ کے سینے میں جو بیٹے کی محبت ہوتی ہے اس محبت نے جوش مارا ہے، اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے بیٹا آ جا میری کشتی میں آ جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء،
بیٹا کہتا ابا جان اگر پانی کے تھپیڑے آ رہے ہیں تو میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا کہ اے میرے بیٹے یہ پانی نہیں ہے، یہ طوفان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر اللہ اپنا رحم فرمائے گا۔ اے میرے بچے تو اس عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ابھی باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی تھی کہ پانی کا تھپیڑا آتا ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کے چلا جاتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک پیغمبر کو اپنے بیٹے کی فکر ہے میرے بھائی۔ آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، اللہ نے ان کو تمام انسانوں کا امام بنایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے انسانوں کا امام بنانے والے ہیں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً اپنی اولاد کی فکر ہوئی، کہا کہ اللہ تو مجھے تو امام بنانے والا ہے، مجھے تو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہے، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا اگر تیری اولاد نیک ہوگی ہم اسے بھی امام بنائیں گے، لیکن ظالم ہوگی تو ہمارا وعدہ ظالموں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے۔ یعقوب علیہ السلام 12 بیٹوں کے باپ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام اسرائیل تھا، اور انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، 12 بیٹے ان کے ہیں، باپ کا آخری ٹائم ہے، اور 12 بیٹے باپ کو گھیرے کھڑے ہوئے ہیں۔ باپ اس آخری ٹائم میں اپنے بچوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ توحید پہ رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سارے بچے بیک زبان کہتے ہیں کہ ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اسی ایک رب کی توحید پر قائم رہیں گے جس رب کی توحید پر آپ ہیں اور جس رب کی توحید پر ہمارے باپ دادا تھے۔ یہ ہے انبیاء کی اپنے بچوں کے متعلق چنتا، اپنی فیملی کے متعلق چنتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا، جان سے مارنے کی دھمکی دی، مگر ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنے اس باپ کو بھی یاد کرتے تھے۔ کہتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، پروردگار میرے باپ کی بخشش فرما دے، میرا باپ غلط راستے پہ چلا گیا ہے، میرے باپ کو معاف کر دے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار قیامت کے دن مجھے اس ذلت اور رسوائی سے بچا لے کہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ کا قانون اپنی جگہ ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے اور شرک کی حالت میں دنیا سے مرا ہے، اللہ کیوں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ تو دعا مانگی اپنے باپ کے لیے، مگر بعد میں اللہ نے منع کر دیا کہ اپنے مشرک باپ کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو نبیوں کو اپنی اولاد کی، اپنی فیملی کی چنتا تھی میرے بھائی۔ ہمیں اور آپ کو اپنی فیملی کی چنتا کیوں نہیں؟ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کے عقیدے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ان کی توحید کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ہونی چاہیے میرے بھائی۔ اپنے بچوں کی توحید کی فکر کرو، یہ فکر کرو کہ ہمارے بچے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے جانے کے بعد اپنے توحید کو چھوڑ دیں، اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں، اپنے دین کو تبدیل کر دیں، غلط راستے پہ چلے جائیں۔ ان کی بنیادوں کو اتنا مضبوط رکھو، ان کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط رکھو کہ آپ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے بچے اس توحید پر قائم رہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو تو ہمیشہ بت پرستی سے دور رکھنا، مجھے اور میرے بچوں کو ہمیشہ تو شرک سے دور رکھنا۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی، اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو، جن کی عمر 8-10 سال ہے، اپنے چچا زاد بھائی سے کہتے ہیں، اپنے اس کزن سے کہتے ہیں یا غلام، اے بچے
میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، اس کو غور سے سن. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے بچے، جب بھی تو مانگ اللہ سے مانگ، جب بھی تو مدد طلب کر اللہ سے مدد طلب کر. تیرا مشکل کشا ہو تو اللہ ہو، تیرا غریب نواز ہو تو اللہ ہو، تجھے تیرا سہارا اگر کوئی کسی کو تو بنا تو اللہ کو بنا. اور یاد رکھ، اگر اللہ نے تیری تقدیر میں کوئی فائدہ لکھا ہے، ساری دنیا مل کر کے تجھے اس فائدے سے روک نہیں سکتی. اور کوئی نقصان اگر تیری تقدیر میں لکھا ہے، ساری دنیا اس نقصان سے تجھے روک نہیں سکتی. اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو یہ عقیدہ دو میرے بھائی. ابھی آپ نے شیخ عبد الحسیب مدنی حفظ اللہ کی تقریر سنی نماز کے تعلق سے. بچوں کو، فیملی کو دین سے جوڑنا ہے. آپ کے گھر میں نماز کی پابندی ہونی چاہیے. اور نماز کی پابندی ایسی نہیں کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں. نماز کی ایسی پابندی ہو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنما وطر اہلہ ومالہ. جس کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے، اس کو لگے کہ میرا مال چلا گیا، میرے اہل و عیال چلے گئے، میری کوئی امپورٹنٹ چیز مس ہو گئی. اتنی اہمیت تو آپ کی زندگی میں نماز کی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے امت کو تعلیم دی کہ گھروں میں نوافل پڑھا کرو. فجر کی نماز آپ فرض مسجد میں آ کے پڑھیں، سنت آپ گھر پہ پڑھیں. سنت نمازیں، نفل نمازیں گھر میں پڑھیں، تاکہ آپ کے بچے اور آپ کی فیملی کے جو ممبرز ہیں وہ آپ سے نماز کا طریقہ بھی سیکھیں اور نماز کی اہمیت بھی آپ سے سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو اور ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال کے بچے بچیاں ہو جائیں، وہ ایک بیڈ پہ نہ سوئیں، ایک چادر میں نہ سوئیں، ان کے بیڈ الگ کر دو، ان کے بستر الگ کر دو، ان کی چادر الگ کر دو. اب وہ بلوغت کے قریب ہو گئے، اب وہ سمجھدار ہو گئے، اب وہ ایڈلٹ ہو رہے ہیں، ان کے بستر الگ کر دو. یہ تعلیم دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی فیملی میں، ہماری فیملی میں نماز کی اہمیت ہونی چاہیے. آج جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں، ہم فجر کی نماز میں اٹھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم نہیں اٹھاتے ہیں. اپنے بچوں کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ ان کو بھی ہم نماز کے لیے اٹھائیں. ہمیں لگتا ہے کہ اب تو بچے بڑے ہو گئے، اب وہ خود اپنے ذمہ دار ہو گئے. نہیں، آپ بچپن سے بچوں کو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی سکھائیے. فجر کی نماز میں ان کی عادت ڈالیے کہ جب آپ اٹھیں تو آپ کا بیٹا بھی اٹھے، جب ماں اٹھے تو آپ کی بیٹی بھی اٹھے. اور آگے بڑھیے. فیملی کو دین سے جوڑنا ہے تو فیملی کے ساتھ جیسے آپ انجوائے کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ آپ خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ کی فیملی کے اندر یہ شعور بھی ہو کہ اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا ہے. اللہ کا خوف بھی آپ کی فیملی کے اندر ہو. اللہ نے سورۃ طور میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جنت میں کیسے پہنچے، تو جنتی کیا جواب دیں گے؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. ہم دنیا میں اپنی فیملی کے بیچ میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے، اپنی فیملی کے بیچ میں اللہ سے ڈرنا، یہ بڑی بات ہے. سماج کی نظر میں آپ بڑے متقی ہیں، مسجد میں آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، پروگراموں اور جلسوں اور تقریروں میں آپ بڑے دیندار ہیں، اپنی فیملی کے بیچ میں آپ کیسے؟ یہ بہت بڑا، یہ چیز میٹر کرتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اقرار کرے گا کہ ہم اپنے پریوار کے بیچ میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے. فیملی ایسی ہو کہ باپ اگر کوئی غلط اسٹیپ اٹھائے تو بیٹا اپنے باپ کو روک لے، بیٹا غلط راستے پہ جا رہا ہو تو باپ اپنے بیٹے کو روک لے. فیملی کے بیچ میں دینداری کو لے کر کے ایک حساسیت. مجھے واقعہ یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ عادل کہا جاتا ہے، عمر ثانی کہا جاتا ہے. سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کندھے پر خلافت کی ذمہ داری آئی. سلیمان کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد، جنازے سے فارغ ہونے کے بعد اور خلافت کی بیعت لینے کے بعد رات ہو گئی، کافی رات ہو گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پہنچے. ان کا بیٹا جس کا نام عبد الملک تھا، 17 سال کا جوان بیٹا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بستر پہ سونے کے لیے جانے لگے، بیٹے نے کہا امیر المومنین کیا ارادہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ باپ نے کہا اريد ان اغفو، میں تھوڑی دیر آرام کرنے جا رہا ہوں، کچھ میں تھوڑا سستال ہوں، تھک گیا ہوں، دوپہر سے لگا ہوا ہوں، آرام کر لوں.
کہا کہ اتقفو قبل ان ترد المظالم الى اہلها، ابا جان ابھی بہت سارے مظلوموں کا حق ان کو نہیں دیا گیا ہے، بہت سارے مظلوموں کا حق مارا گیا ہے، وہ انتظار میں ہیں کہ امیر المومنین ہمارا حق ہمیں دے دیں گے، اور آپ ان حقداروں کا حق دینے کے پہلے بستر پہ آرام کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کہ بیٹا میں بہت تھک گیا ہوں، میں کل صبح اٹھوں گا اور ظہر کی نماز جب میں پڑھنے جاؤں گا مسجد میں تو اس کے بعد میں لوگوں کے معاملات کو نپٹاؤں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے عبد الملک نے کہا کہ کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ کل ظہر کی نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ کیا اس بات کی ضمانت ہے آپ کے پاس کہ کل ظہر کی نماز تک ابا جان آپ زندہ رہیں گے؟ یہ جملہ تھا جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی اولاد سے نوازا ہے جو دین کے کاموں میں میری مدد کرتی ہے، جو مجھے بتاتی ہے کہ کہاں میرے لیے دین کا معاملہ امپورٹنٹ ہے۔ اور رات کے اس سناٹے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نکلے اور اعلان کیا کہ اگر کسی حقدار کا کسی نے حق مارا ہے، کسی پر ظلم و ستم ہوا ہے، وہ آئے میں اس کا حق دلانے کو تیار ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے میرے بھائی، یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ فیملی ہو تو ایسی ہو، فیملی کا ہر ممبر دوسرے ممبر کو دین کے سلسلے میں مدد کرے۔ اسی لیے جب آپ نکاح کرنے کا ارادہ کریں، جب شادی کرنے کا ارادہ کریں تو اس موقع پر بھی شریعت تعلیم دیتی ہے کہ آپ دیندار رشتے کا انتخاب کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مومنۃ تعینہ علی امر الاخرہ، کہ دنیا کی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان کو خزانہ بنانا چاہیے، جس کو اسٹور کرنا چاہیے، جس کو اپنانا چاہیے۔ ایک شکر ادا کرنے والا دل، ایک اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اور ایک ایسی نیک بیوی جو دین کے کاموں میں اور آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ ایسی بیوی آپ کے گھر میں آئے جو آپ کی بری عادتوں کو چھوڑا دے، ایسا نہ ہو کہ وہ آ کر کے آپ کی اچھی عادتوں کو ختم کرا دے، آپ کو بے نمازی بنا دے، آپ کو دین سے دور کر دے۔ ایسی بیوی کو آپ نکاح میں لائیں جو آپ کی آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور بیوی اگر انکار کرتی ہے تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی ڈال کر کے اس کو اٹھاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کرتے تو شوہر کے چہرے پر پانی ڈال کے اس کو اٹھاتی ہے۔ ایسے کپلز ہوں، ایسا جوڑا ہو، ایسے میاں بیوی ہوں تو گھر کے اندر میرے بھائیوں دینداری آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگتے تھے اور اپنی فیملی کو بھی جگاتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، وہ بیویاں بھی اپنے نبی کے ساتھ رات میں جاگتی تھی۔ اللہ کے نبی اگر تہجد گزار تھے تو آپ کی بیویاں بھی تہجد گزار تھیں۔ اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کافی دیر تک بیٹھتے ہیں، پھر چاشت کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اور بڑی دیر کے بعد جب آپ گھر میں آتے ہیں آپ کی بیوی، آپ کی اہلیہ حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ فجر سے لے کر اتنی دیر تک حضرت جویریہ بیٹھی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا تم اتنی دیر کیا کر رہی تھی؟ کہا کہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ یہ نبی کی بیویاں تھی میرے بھائی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایک گھر عطا کرتا ہے۔ یہ 12 رکعت نماز کون سی ہے؟ اس میں 2 فجر کی سنتیں ہیں، اس میں آپ کی جو ہے ظہر کے پہلے 4 سنتیں ہیں جو 2 کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک سلام سے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ظہر کے بعد 2 ہے، اور مغرب کے بعد 2 ہے، اور عشاء کے بعد 2۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے جس کو ہم سنن رواتب بھی کہتے ہیں اور سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو یہ 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ دنیا میں محل بنانے والے آپ کو بہت ملیں گے، دنیا میں بنگلہ بنانے والے بہت ملیں گے، یہ 12 رکعت نمازیں جنت میں آپ کو محل عطا کریں گی۔ ام حبیبہ ایک عورت ہیں، ایک خاتون ہیں
کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اللہ کے رسول سے، میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی چھوڑی نہیں ہے، یہ میری زندگی کی ہیبٹ بن گئی، یہ میری زندگی کا معمول بن گئی۔ میرے بھائیوں، فیملی ہو تو ایسی ہو، پریوار ہو تو ایسا ہو، پریوار کا ہر فرد دوسرے فرد کو دین اور آخرت کے معاملے میں تعاون کرے، مدد کرے، ایک دوسرے کو ابھارے۔ ایسی فیملی جب ہوگی تو وہ دیندار بنے گی۔ اور آگے بڑھیے، فیملی کو دین سے جوڑنا ہے تو کہیں کہیں آپ کو سختی سے بھی کام لینا پڑے گا۔ بیوی سے محبت کیجئے، بچوں سے پیار کیجئے، لیکن اگر بیوی اور بچوں کی طرف سے دین کے معاملے میں غلط قدم اٹھ رہا ہے، دین کا معاملہ اگر کمزور پڑ رہا ہے، سختی کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا، اپنے گھر والوں کو اگر عصا استعمال کرنا پڑے، لاٹھی استعمال کرنا پڑے، کسی بچے کو مارنا پڑے، سختی کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ مت کرو۔ اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے سختی کرنا پڑے تو سختی بھی کرو۔ تو بچوں کو اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی، مظفر نگر اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک کیفے کے اوپر ریڈ پڑتی ہے، ایک کیفے کے اوپر ریڈ پڑتی ہے جہاں 50-60 کے قریب نوجوان لڑکے لڑکیاں غلط کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اور میڈیا میں جب ان کی ویڈیو آتی ہے، ان کا فوٹو آتا ہے، ان 50-60 لڑکے لڑکیوں میں ایک ایسی بڑی تعداد میں وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اسکول میں نقاب پہن کے گئی تھی، گھر سے نقاب میں نکلی تھی، ہاتھوں میں دستانہ پہن کے نکلی تھی، پیروں میں موزہ پہن کے نکلی تھی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیندار فیملی سے ان کا تعلق تھا، وہ گھر سے مکمل نقاب میں نکلی تھی اور اس غلط کام میں وہ پائی گئی اور پکڑی گئی۔ اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے میرے بھائی۔ ہم نے اسلام کے ظاہری شاعر تو اپنے بچوں کو دے دیے، ہم نے بیٹیوں کو نقاب تو دے دیا، ہم نے لڑکیوں کو برقع کا تو حکم دے دیا، ہم نے اپنے بچوں کو دین کے ظاہری چیزیں تو سکھا دی، ان کے دل کی دنیا ہم نہیں بدل سکے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا کر سکے۔ جب تک دل میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوگا میرے بھائی، یہ فتنوں کا دور ہے۔ قدم قدم پر آپ کی اولاد کو اور نئی جنریشن کو بگاڑنے کی چیزیں موجود ہیں۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کی شکل میں اور اسی طریقے سے ویب سیریز کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، میوزک کی شکل میں آپ کی نوجوان نسل کو دین سے ہٹانے کے لیے ہزاروں راستے ہیں۔ اس نوجوان نسل کو دین سے جوڑنا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، اللہ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے آپ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کر کے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو رات کو 2 بجے بیڈ روم میں آپ کیا کر رہے ہیں، بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں، دنیا کا کیمرہ کیچ کر سکے یا نہ کر سکے، دنیا کی نظریں دیکھ سکے یا نہیں دیکھ سکے، اللہ کی نظر سب دیکھ رہی ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کا ڈر جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، ہم دیندار نہیں بن سکتے۔ تو دینداری اگر پیدا کرنا ہے تو اپنے گھروں میں یہ چیز ہمیں پیدا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے دیندار اگر اپنی فیملی کو بنانا ہے تو ہمیں اور آپ کو دعائیں بھی کرتے رہنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 26ویں پارے میں سکھائی کہ جو انسان 40 سال کا ہو جائے اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب انسان 40 وبلغ 40 سنۃ 40 سال کا ہو جائے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اب یہ دعا یاد کر لو، اے میرے پروردگار، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے۔ میں آج 40 سال کا ہو گیا، میچیور ہو گیا، میرے بچے بھی ہو گئے، میری بیٹیاں بھی ہو گئے، میں آج عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچ گیا جب زندگی کی 2/3 حصہ نکل۔ جب عام طور سے اس امت کی عمر 60 سال کی ہوتی ہے، تو 40 سال اگر عمر ہوئی تو سمجھو زندگی کا 2/3 حصہ نکل گیا۔ تو اللہ کا پہلے ہم شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں اس نعمت پر جو تو نے میرے اوپر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضاه،
اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ بہت بڑے پوائنٹ کی بات ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ نیک عمل کرتے ہیں مگر اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ ایسا نیک عمل جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اے اللہ اس عمل کی مجھے توفیق دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ یہ دعا یاد کر لو میرے بھائی، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ دعا 26ویں پارے میں سورہ احقاف کی 15 نمبر کی آیت میں آپ کو ملے گی۔ اس دعا کو یاد کر لو میرے بھائی، یہ دعا پڑھا کرو۔ ایک اور دعا ہے جو سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں بیان کی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے نیک بندے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کتنی فیملی ہے بیوی شوہر کے سکون کو برباد کرنے والی بن گئی۔ ابھی کل میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا، ابھی شادی کو 5-6 مہینہ ہوئے ہیں، کہہ رہے مولوی صاحب بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، بڑی بدتمیزی سے بات کرتی۔ بعض گھروں میں یہ حالات بھی ہیں کہ بیوی شوہر کا سکون نہیں، شوہر کے سکون کو برباد کر رہی ہے، اولاد باپ کے سکون کو برباد کر رہی ہے۔ یہ دعا کیا کرو بھائیو، اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے دل کا سکون بنائے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا کرنے کی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، تو دعا کیا کرو میرے بھائی۔ گھر میں اگر اولاد کو دیندار بنانا ہے، فیملی کو دیندار بنانا ہے، ایک اچھے گارجین بنو۔ آنکھیں موند کر کے بھروسہ نہ کرو، بیٹی جوان ہو گئی کہاں جا رہی ہے، ہمیں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے۔ یہ بھروسہ تو مریم پر حضرت زکریا نے بھی نہیں کیا۔ مریم اللہ کی نیک بندی ہے، مسجد میں رہتی ہیں، اور زکریا پیغمبر ہیں، مریم مسجد میں رہتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا مسجد میں آتے ہیں، محراب کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں مریم کے پاس بے موسم کا پھل رکھا ہے، تو حضرت زکریا کہتے ہیں قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی اللہ کے پاس سے آیا۔ زکریا جیسے گارجین بنو جنہوں نے پوچھا کہ مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کے معاملے میں اندھے اور گونگے اور بہرے نہ بنو، اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو۔ اگر ماں ہو تو بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دو۔ بیٹی کہاں جا رہی ہے، رات کو 2 بجے کیا کر رہی ہے؟ بیٹے اور بیٹیوں کو پرائیویسی دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو آزاد کر دو، ان کی تربیت سے آپ آنکھیں موند لو۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ نے جو ہمیں اولاد کی شکل میں دی ہے۔ دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ نے آپ کے کندھے پر ذمہ داری ڈالی ہے، اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت وہو یموت وہو غاش لرعیتہ، اگر اللہ کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دے دے اور وہ اس حال میں مر جائے کہ اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان پر جنت حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، اگر گھر والوں کو دیندار بنانا ہے، فیملی کو دیندار بنانا ہے، تو ہمیں ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اسلامک مینرز سکھانے ہوں گے۔ دنیا کے ایٹیٹیوڈ اور دنیا کے ایٹیکیٹس تو ہم بہت سکھاتے ہیں، لیکن اسلامک مینرز جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، اسلام جو دعائیں سکھاتا ہے، جو چیزیں سکھاتا ہے، جو طور طریقہ سکھاتا ہے، وہ آپ کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ جوان بیٹی ہے، گھر میں کوئی مہمان آیا، بیٹی نے آگے بڑھ کر کے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، یہ آپ کی تربیت کی کمی ہے۔